درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ پر اللہ اگر زحمت نہ سمجھیں تو ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. ایک درود کے ساتھ آگے آگے تشریف لے آئیں. اللہم صلی علی محمد. محنت کر کے آئے ہو اے بخشش دی رات گے قربان دی رات پیچھے آ گئے ہو تے اگے آ گئے پیچھے پیچھے بہو گے 2 منٹ اگے ہو جنہ اگے ہوو گے پاک ظاہرہ قبول فرمائے گی. کتوں بندہ ایڈی دوروں جدو کسی کے جنازے تے جانا تو اگے اگے ہوں کہ مینوں بھی پہچان لین. یہ تو پاک بی بی دے پتر دی پھوڑی تے آئے ہوئے تھے بخشش دی رات کے پھر اگلے سال وہی روئے گا جڑا ہوئے گا. پھر قسمت دیاں گلاں. صلوات پڑھو بلند آواز نال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطنتہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ ووسع کل شیء برحمتہ قد فهم السرائر وعلم الضمائر ولا يخفي عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات وله إحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء وهو ليس كمثله شيء. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحق والبيان والمحبة والإرفان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم الأولين من الأول إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بآواز بلندتر صلوات. دعا ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں سادات عظام کا یہ فرش عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام مومنین کا دور نزدیک سے قدم قدم چل کے آنا یہاں اپنی عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار آپ تمام مومنین کے دلوں میں جتنی شرعی حوائج ہیں آل محمد کا خالق تمام کو پورا فرمائے. ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اگر ممکن ہو سکے تو اس سے آہستہ صلوات پڑھ دیجئے. حمد ہے اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو عام کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہت مہربانی سلامت رہیں. خدا کی قسم ہمارے گناہ ہماری اولاد کے سامنے کھل جائیں تو ہماری اولاد ہماری عزت کرنا چھوڑ دے گی. ہمارے گناہ ہمارے دوستوں کے سامنے کھل جائیں تو ہمارے دوست ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے. یہ اس کی قریبی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ پردوں پہ پردے ڈالتا جاتا ہے. میں نے کہا حمد ہے اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو عام کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر سبل والوں اب میں جملہ پڑھوں گا اور چیک کروں گا کہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ خالق اتنا قریب ہے کہ جو فرشتے رات کو ہمارے دن بھر کے گناہ لے کے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیج دیتا ہے.
فرشتے سوال کرتے ہیں میرا خالق میرا مالک یہ تو اتنا گنہگار ہے اتنا خطاکار ہے ابھی رات کو ہی تو ہم اس کے ڈھیر سارے گناہ لے کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں صبح تو اسے پھر رزق دے رہا ہے آواز قدرت آتی ہے او میرے فرشتوں میں اسے رزق ضرور دوں گا اس لیے یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں خالق ہونا نہیں بھولا یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں خالق ہونا نہیں بھولا عزیزان محترم ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن اس کے طرف میں کوئی فرق نہیں آتا لہٰذا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے قرآن سے گفتگو کا آغاز اس لیے کیا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کی وہ پیار بری باتیں ہیں کہ جس کے بعد اس نے باتیں کرنا چھوڑ دیا قرآن اللہ کے وہ پیار بڑے خط ہیں کہ جس کے بعد اس نے خط لکھنا چھوڑ دیا قرآن کوئی الف لیلا کی داستان نہیں ہے قرآن ہر قصور ناقص کی سمجھ میں نہیں آتا چونکہ قرآن ہر کسی کی سمجھ میں آتا نہیں ہر کوئی اس کے مفہوم کو پاتا نہیں اسی لیے قرآن کے متعلق اگر پوچھنا ہے تو عوام جس سے راضی اس راضی سے نہ پوچھ خدا جس سے راضی اس حجازی سے پوچھ سلامت رہے اگر اتنے اچھے انداز میں بولے ہو میں جملے کو مزید طول دوں گا قرآن اگر نعمت ہے تو انعمت علیہم سے پوچھ قرآن اگر غضب ہے تو غیر المغضوب سے پوچھ قرآن اگر شفا ہے تو مالک خاک شفا سے پوچھ قرآن اگر رضا ہے تو امام رضا سے پوچھ قرآن اگر عصمت ہے تو عصمت کبریٰ سے پوچھ اور قرآن اگر مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھ بس کبھی کبھی نعرہ لگا کے اپنے وجود کی مجھے جو ہے وہ خبر دیتے رہیے گا درود پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو شخص بھی قیامت کے دن میری بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا تو یاد رکھیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ بندہ آخرت کے اعتبار سے خسارے میں ہوگا گھاٹے میں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے توجہات میری جانب رکھیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قیامت والے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے وہ دین جس پہ ہمیں ناز ہے جس پہ ہمیں فخر ہے اس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا اس کے بنانے والے کا نام رحمان رکھا اس کے پہنچانے والے کا نام محمد صاحب معصوم انسان رکھا اس کی بات ماننے کا نام ایمان رکھا اس کی بات نہ ماننے کا نام بہتان رکھا اس کے محافظ کا لقب کل ایمان رکھا اس کے مخالف کا لقب شیطان رکھا اور ان تمام کے نگران کا نام حضرت عمران رکھا اسلام کی آغاز بھی ایک دعوت سے ہے اسلام کا اختتام بھی ایک دعوت پہ ہے اسلام کی ابتدائی دعوت کو اشیر کہتے ہیں اور اسلام کی آخری دعوت کو غدیر کہتے ہیں جو ابھی تک خاموش ہو اشیر کا عنوان بھی علی جن ولی اللہ تھا اور غدیر کا عنوان بھی علی جن ولی اللہ تھا یہ اسلام ہے کیا اسلام اشیر سے غدیر تک کے سفر کو اسلام کہتے ہیں جی وہ اسلام جو اشیر سے شروع ہوا تھا وہ غدیر پہ مکمل ہو گیا اشیر سے غدیر تک کے سفر کو اسلام کہتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے اشیر میں علی نے مجمع اکٹھا کر کے نبی کے حوالے کیا تھا غدیر میں نبی نے مجمع اکٹھا کر کے علی کے حوالے کیا تھا اشیر کا عنوان بھی علی جن ولی اللہ غدیر کا عنوان بھی علی جن ولی اللہ تھا اشیر قرآن مجید کی اسلام کی پہلی دعوت ہے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے میرے نبی محمد اپنے رشتہ داروں کو بلا کے انہیں بٹھا کے
اور جو ہے میرے مجھ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاؤ۔ توجہ ہے، جیسے یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے 10 سال کے علی کو بلایا اور کہا یا علی ایک دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں میرا بھی ایک چھوٹا بھائی ہے، اگر مجھے دعوت کرنی ہو کسی برادر مومن کی تو کیا کروں گا؟ جیب سے پیسے نکالوں گا، اس کے حوالے کروں گا کہ یہ لو بھائی جا کے ایک دعوت کا اہتمام کرو، یا کہوں گا گھر جا کے بھابھی سے کہو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ پیسے دو، میں نے دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسے ہی رسول نے دعوت اشیر کا اہتمام کرنا چاہا، خدا کی قسم کسی پھٹی سے پھٹی تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول نے جیب سے پیسے نکال کے علی کو دیے تھے کہ جاؤ علی جا کے دعوت کا اہتمام کرو۔ اور یہ بھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول نے کہا ہو یا علی جاؤ جناب خدیجہ کے پاس اور جا کے خدیجہ سے کہنا کہ جناب خدیجہ رسول کہہ رہے ہیں کچھ پیسے دو، میں نے دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو رسول نے نہ خود پیسے دیے نہ جناب خدیجہ نے دیے۔ آج میں آپ عزیزان کے توسط سے پورے علماء اسلام سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور علماء اسلام آج ہمیں بتاؤ کہ اسلام کی پہلی دعوت پہ خرچہ کس کا ہوا تھا؟ اسلام کی پہلی دعوت پہ خرچہ کس کا ہوا تھا؟ خدا کی قسم تم تحقیقیں کرتے کرتے ورق الٹے تاریخ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے، تمہیں آخر میں ایک ہی نتیجہ ملے گا، اسلام کی پہلی دعوت کے لیے جو گھر استعمال ہوا تھا وہ گھر بھی ابو طالب کا تھا، جو خرچہ ہوا تھا وہ خرچہ بھی علی کے بابا کا تھا۔ دعوت کا اہتمام ہوا، 40 افراد بنی عبد المطلب جناب ابو طالب کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ جناب ابو طالب نے ہر کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد ساتھ میں رسول اکرم تشریف فرما تھے۔ کہا قوم یا سیدی، اٹھیں اے میرے سید و سردار اور ان سے خطاب کریں۔ میرے رسول اٹھے اور کہا یا بنی عبد المطلب جئتک بخیر الدنیا والآخرہ، اے بنی عبد المطلب مجھ سے پہلے عرب کا کوئی جوان اتنا بہترین پیغام لے کے اپنی قوم کے پاس نہیں آیا جتنا بہترین پیغام میں محمد تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي فِي هَذَا الْأَمْرِ، تو تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ جیسے رسول نے پوچھا نا تم میں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، یہ سن کر پورے مجمع میں ایسے ہی خاموشی چھا گئی جیسے کہ آپ پہ چھائی ہوئی ہے۔ کوئی نہ اٹھا، وہ آخر سے ایک 10 سال کا بچہ اٹھا، انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ جب سب نے مڑ کے دیکھا تو وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ اٹھے علی اٹھے اور جملہ کہا اے بے آسرا نبوت کے مناتی، اے بے کسر رسالت کے پیامی، تو حسرت بری نگاہوں سے ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ بادل گرجیں گے تو مسکرا دوں گا، بجلیاں چمکیں گی تو رلا دوں گا، یا رسول اللہ موجیں اٹھیں گی تو بٹھا دوں گا، یا رسول اللہ فوجیں بڑھیں گی تو ہٹا دوں گا، یا رسول اللہ میں ایسے آپ کی مدد کروں گا کہ یا رسول اللہ تیر آپ پہ چلیں گے سینہ سپر میں ہو جاؤں گا، تلواریں آپ پہ چلیں گی ڈال میں بن جاؤں گا، یا رسول اللہ میں ایسے آپ کی مدد کروں گا عرش پہ آپ جائیں گے زمین کا لنگر میں ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ میں کفر کا خیبر اکھاڑ دوں گا، میں بتوں کا نشیمن اجاڑ دوں گا، میں نفاق کا نقشہ بگاڑ دوں گا، یہاں تک کہ یہ ساری تیری خدائی ہو جائے، میری جان تیری فدائی ہو جائے، تیرا کلمہ عام ہو جائے، پھر چاہے میرا کام تمام ہو جائے۔ علی نے عشیر کے میدان پہ یہ رسول سے وعدہ کیا۔ جیسے علی نے وعدہ کیا، رسول نے جب ظاہری آنکھوں سے علی کو دیکھا تو ظاہر 10 سال کا بچہ، نحیف جسہ، آشوب زدہ آنکھیں نظر آئیں، لیکن جب رسول نے علی کو نگاہ رسالت سے دیکھا تو علی کے ہاتھ در خیبر پہ نظر آیا، علی کا پاؤں جبرائیل کے پر پہ نظر آیا،
علی کا سینہ دیکھا تو علم کا سمندر نظر آیا، علی کی گفتار دیکھی تو قرآن نظر آیا، علی کی رفتار دیکھی تو کل ایمان نظر آیا۔ جب دیکھا کہ ہر لحاظ سے بے مثل و بے نظیر ہے تو آگے بڑھ کے کہا یا علی تو ہی میرا وزیر ہے۔ ہائے علی، جی آپ سلامت رہیں، پروردگار رات کے اس پہر آپ کا بیٹھنا ہی اپنی عبادت میں قبول فرمائے، سداد و سلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس گھر کو اس بیڑے کو پروردگار تا قیام قیامت آباد فرمائے۔ فرمائے یا علی تو ہی میرا وزیر ہے۔ یہ تھا عشیر کا عنوان بھی علی ولی اللہ۔ رسول نے بتایا یا علی تو میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت اور اسلام کی آخری دعوت کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، یہی رسول کا پہلا حج تھا، یہی رسول کا آخری حج تھا۔ توجہ ہے، جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے، میدان غدیر میں پہنچے، رسول اللہ نے جبرائیل یہ وحی لے کے آیا اللہ کی طرف سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، بآواز بلند تر صلوات۔ بس قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کا آنا ہی میرا جانا ہے، اور بس ایک پیغام سنیے اور پھر مجھے اجازت دے دیجیے۔ جیسے ہی جبرائیل یہ آیت لے کے آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، محمد پہنچا دے اس حکم کو جو تیرے اللہ کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ حکم آیا، اللہ کے رسول نے کہا سلمان، جی یا رسول اللہ، سلمان اذان بلا کہو۔ یا رسول اللہ وہ کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا پیچھے والوں کو آگے بلاؤ، آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، دائیں والوں کو بھی بلاؤ، بائیں والوں کو بھی بلاؤ۔ جب پورا مجمع اکٹھا ہوا، رسول نے کہا میرے لیے پلانوں کا ممبر لگاؤ۔ پلانوں کا ممبر نہ آج سے پہلے کبھی لگا تھا، نہ اس کے بعد کبھی لگا ہے۔ تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ رسول اکرم مدینے سے اپنا ممبر لے کے آئے ہیں، جب بھی کبھی ہم سے خطاب کرنا ہوتا تھا رسول حکم دیتے تھے، ہم وہ ممبر لگاتے تھے، رسول تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے خطاب کرتے تھے۔ آج آخر یہ کیا وجہ بنی؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پلانوں کا ممبر لگاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول نے پلانوں کا ممبر کیوں لگایا تھا؟ دیکھیں، یہ مجلس اذان ہوتی ہے، یہ ممبر لگا ہوا ہے۔ میں اگلے برس یہاں پہ آؤں تو شاہ صاحب قبلہ سے کہوں کہ سید جو ہے بات یہ ہے کہ آج اس دفعہ جب میں نے خطاب کرنا ہے تو میرے لیے یہ ممبر ہٹا کے یہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی کیجئے گا، میں نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے خطاب کرنا ہے۔ تو یقین مانیں آپ میری ساری مجلسیں بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولیں گے جو میں نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پڑھی ہوگی، اس لیے کہ ممبر منفرد ہے تو پیغام بھی منفرد ہوگا۔ رسول یہ جانتے تھے کہ یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ اپنے پلانوں پہ سواریاں کرتے ہیں، صبح کے وقت اونٹوں پہ پلان باندھتے ہیں، رات کے وقت پلانوں کو اتار دیتے ہیں۔ رسول جانتے تھے، رسول چاہتے یہ تھے جب یہ صبح پلان باندھیں تو بھی میرے بھائی کی ولایت یاد آئے، جب رات کو اتارنے لگے تو بھی میرے بھائی کی ولایت یاد آئے۔ بس عزیز محترم رسول نے فلانوں کا ممبر بنایا، ممبر پر تشریف لے کے آئے، علی کو ممبر پہ بلایا، اور خدا کی قسم کیا خوبصورت محفل تھی۔ چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی ایسی محفل نہ دیکھی تھی، اتنی خوبصورت محفل تھی کہ اس محفل کے بانی کا نام اللہ تھا، سامعین کا نام اصحاب تھا، خطیب کا نام رسول تھا اور عنوان کا نام علی تھا۔ چٹیل میدان میں، کھلے ریگستان میں، تازہ حی علی خیر العمل کی دھوم میں، تازہ حاجیوں کے ہجوم میں رسول کے سامنے صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے۔ رسول نے مجمع میں نظر کو دوڑایا اور کہا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ رسول نے علی کو ممبر پہ بلایا، سامنے اصحاب، یہاں پر رسول، ساتھ میں علی۔ اب رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطنتہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما
علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته ووسع كل شيء برحمته قد فهم السرائر وعالم الضمائر ولا يخفي عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات وله إحاطة بكل شيء. أيها الناس هذا علي بن أبي طالب إمام الهدى زوج فاطمة بن المصطفى وأبو الحسن المجتبى وأبو الحسين المرتضى السابق إلى جنات النعيم مصادق الإبدال المنتقم من الجهال ومؤتي الزكاة ومنيء السئانة من هاشم القمقام ابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهادي إلى الرشاد والناطق بالسداد شجاع مكي جهجاه وفي بطيء أنزأ وأمين من آل هامين وياسين وطه والميمين محلج الحرمين ومصلي القبلتين خاتم الأوصياء وسي صفة الأنبياء القسورة الهمام والبطل زرقام المؤيد بجبرائيل الأمين والمنصور بميكائيل المبين ولي رب العالمين خير من نشأ من قريش أجمعين ألست أولى من أنفسكم قالوا بلى قالوا ألا ومن كنت مولاه فهذا علي. فرمایا الا ومن كنت مولاه فهذا علي المولا. تو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشیر کا عنوان بھی علی ولی اللہ، غدیر کا عنوان بھی علی ولی اللہ. علی کی اشیر میں جو علی نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. خدا کی قسم پوری زندگی علی کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک لمحہ بھی علی نے نہ رسول کی نافرمانی کی ہے نہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. اور اس کا واضح مصداق اس وقت آخر جملہ اس وقت ملا جب میرے مولا علی عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے اور گردن کاٹنے لگے. ملعون نے گستاخی کی، علی اس کے سینے سے اتر گئے اور ٹہلنے لگے اور چلنے لگے. اس نے حیران ہو کے پوچھا یا علی آج تک ایسا جوان نہیں دیکھا کہ جو دشمن کے سینے پہ سوار ہو کے اتر گیا ہو. میرے مولا علی نے اس وقت جملہ کہا تھا شیر حقم نیستم شیر ہوا فعل من را دین من باشد گواہ. علی خواہشات نفسانی کا شیر نہیں ہے، علی حق کا شیر ہے. اور فرمایا کہ جب تو نے میرے چہرے پہ گستاخی کی تو مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ گیا تھا. اور یاد رکھو علی نے آج تک اپنی ذات کے لیے کوئی فعل انجام نہیں دیا ہے. لہٰذا اللہ جانے جب علی کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور علی اس کے سینے پہ آ کے سوار ہوئے اور علی نے اس کی گردن کو کاٹا، اللہ جانے کتنا خلوص تھا علی کی اس ایک ضرب میں کہ رسول پکار اٹھے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. لہذا ساری زندگی علی نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا. لہذا یہی وجہ ہے دوستو، نہ صرف علی کی اولاد نے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نبی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے. اجرکم علی اللہ. عزادارو دین اسلام کی بقا کی خاطر جو سب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے وہ علی کا خرچہ ہوا ہے. عزاداران مظلوم کربلا میدان کربلا میں جو ذبح ہوا 6 ماہ کا لال وہ علی کا پوتا تھا. جو 18 سال کا جوان تھا وہ بھی علی کا پوتا تھا. عزاداران مظلوم کربلا میدان کربلا میں وہ ظلم ہوئے ہیں کہ جو آج تک کسی پہ ظلم نہیں ہوئے. جب مختار ثقفی کے دربار میں حرملہ ملعون کو پیش کیا گیا، مختار نے پوچھا حرملہ ملعون میں نے سنا ہے تو نے میدان کربلا میں وہ تیر استعمال کیے ہیں جو میدان جنگ میں جنگی گھوڑوں کو مارے جاتے ہیں. کہا کہ ہاں امیر میں نے میدان کربلا میں وہ کل 4 تیر استعمال کیے. کہا ملعون بتا تو نے وہ تیر کہاں کہاں استعمال کیے؟ حرملہ نے ہاتھ باندھ کے کہا امیر مجھے معاف کر دے، میں بیان کر دوں گا لیکن تجھ سے برداشت نہ ہو پائے گا. کہا نہیں ملعون بتا تو نے وہ تیر کہاں کہاں سر کیے؟ اس نے کہا امیر پھر سن، وہ
پہلا سے شاخہ تیر میں نے مشق سقینہ میں مارا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ دوسرا تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا، تیسرا تیر میں نے علی اصغر کے گلے میں مارا۔ عزادارو یہ تین تیر بیان کرنے کے بعد ملعون خاموش ہو گیا۔ مختار نے کہا غرمل ملعون، تو نے تو کہا تھا تو نے 4 تیر استعمال کیے، 3 بیان کیے ہیں، چوتھا کیوں بیان نہیں کرتا؟ اس نے کہا رو کے کہا امیر مجھے معاف کر دے، وہ تیر بڑا سخت ہے، میں بیان کر دوں گا لیکن تجھ سے برداشت نہ ہو پائے گا۔ کہا نہیں ملعون تو بیان کر، میں مقتل میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ کہا امیر سن، پھر اپنے جگر کو سنبھال، جگر پہ ہاتھ رکھ اور سن۔ پہلا تیر میں نے مشق سقینہ میں مارا، دوسرا تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا، تیسرا تیر میں نے گلو علی اصغر میں مارا، اور امیر چوتھا تیر میں نے اس وقت چلایا جب غریب زہرا زخموں سے چور تھا اور گھوڑے کی زین پہ حسین کو غش آ رہے تھے۔ حسین کبھی دائیں جھکتا تھا، حسین کبھی بائیں جھکتا تھا، غریب زہرا زین سے زمین پہ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت عمر سعد نے مجھے حکم دیا، کہتے اسی سرا میں نے دیکھا ایک تیر حسین کی پیشانی میں پیوست ہوا، غریب زہرا نے اپنے دامن کو اٹھایا تاکہ اپنے پیشانی کے خون کو صاف کرے۔ کہتے مجھے حسین کا سینہ نظر آیا، میں نے وہ سے شاخہ تیر نکالا، سینہ حسین کا نشانہ لیا۔ کہتے امیر جیسے ہی میں نے وہ تیر حسین کی جانب رہا کیا، وہ تیر حسین کی پسلیوں میں پیوست ہوا، غریب زہرا منہ کے بل زمین سے گرا، آواز آئی اما زہرا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اما زہرا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔